جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اپنی ذاتی خواہشات، نفسانی خواہشات ہم پر غالب آ جاتی ہیں. اگر اللہ کی یاد دل میں ہوتی اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس دل میں ہوتا تو پھر کبھی بھی انسان سے گناہ نہ ہوتا. خاص طور پر وہ گناہ جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بہت ہی آسان اور بہت مختصر راستہ ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس پر میں پہلے کئی ہفتوں بیان کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. تسبیح کرنے کا معنی یہ کہ اس کو سبحان اللہ کہا کرو، سبحانہ و تعالی کہا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ جل جلالہ نے ہم سب بندوں کو. جو ایمان لے آئے ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ تم میرا کثرت سے ذکر کرو. اس کی کیا وجہ ہے وہ میں پہلے اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. اس لیے کہ انسان سے جتنی غلطیاں گناہ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں ہو اور اس کا ذکر زبان پر ہو تو اس صورت میں انسان کو وہ گناہ کے ارتکاب سے روکتا ہے. جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اپنی ذاتی خواہشات، نفسانی خواہشات ہم پر غالب آ جاتی ہیں، اور ان کے غالب آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل سے کم از کم اس وقت ختم ہو جاتی ہے جس وقت میں گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے. کیونکہ اگر اللہ کی یاد دل میں ہوتی اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس دل میں ہوتا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کے اپنے ہر قول و فعل کا مجھے جواب دینا ہے، حساب دینا، تو پھر کبھی بھی انسان سے گناہ نہ ہوتا. خاص طور پر وہ گناہ جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں سوچو کہ اگر وہ گناہ جو تم تنہائی میں کر رہے ہو اس وقت تمہارا باپ تمہیں دیکھ رہا ہو، تمہارا استاد تمہیں دیکھ رہا ہو، تمہارا کوئی دوست تمہیں دیکھ رہا ہو، پتا ہے تمہیں کہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اس وقت وہ گناہ کرو گے؟ نہیں کرو گے، کیونکہ پتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بدنامی ہو جائے گی ساری دنیا میں. باپ اگر دیکھ رہا ہے تو میری پٹائی کر دے گا، استاد دیکھ رہا ہے تو پٹائی کر دے گا، اور کوئی دوست اگر دیکھ رہا ہے تو ساری دنیا میں مجھے ذلیل کرے گا کہ اس کو میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. تو جب یہ تصور ہوتا ہے تو آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے. لیکن وہ علیم و خبیر ذات جو ہر وقت ہر آن تمہیں دیکھ رہی ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جس میں تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہ ہو. ان اللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو کتنی عجیب بات ہوگی کہ باپ دیکھ رہا ہو تو نہیں کروں گا، استاد دیکھ رہا ہو تو نہیں کروں گا، میرا کوئی دوست دیکھ رہا ہو تو نہیں کروں گا، میرا کوئی بھائی دیکھ رہا ہے تو نہیں کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے تو کروں گا.
یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی موجودگی کا احساس، اس کی یاد دل میں نہیں آئی، جمی نہیں. اگر دل میں جمی ہوتی تو اس طرح باپ کے سامنے یہ کام نہیں کیا جا سکتا تھا، بھائی کے سامنے نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی نہ کرتا. تو معلوم ہوا کہ سارے گناہوں کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس انسان کے دل سے مٹ جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی یاد مٹ جاتی. اگر انسان کثرت سے ذکر کرتا ہو اور کثرت سے ذکر کرنے کے نتیجے میں اس کی یاد دل میں سما گئی ہو تو پھر گناہ کا اقدام جان بوجھ کر نہیں کرے گا. کبھی کسی وقت غلطی ہو گئی تو فوراً پھر اس کو خیال ہوگا کہ تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھ سے یہ کام غلط سرزد ہو گیا، تو فوراً اسی کی طرف رجوع کرے گا، اسی کے سے گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، یا اللہ میں اس بہت خطرناک کام کر لیا، میں اپنے آپ کو میں نے تباہ کر لیا، اللہ مجھے معاف کر. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ جل جلالہ کی یاد یہ ایسی چیز ہے جو انسانوں کو صحیح رکھتی ہے، سیدھے راستے پر رکھتی ہے. یہ یاد مٹ جائے یا اس سے غفلت ہو جائے، مستقل غفلت ہو جائے تو آدمی راہ راستے ہٹ جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے یہ کہا ہے کہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. پچھلے بیانات میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ذکر کرنے کے، کثرت سے ذکر کرنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ زبانی ذکر بھی ہوتا ہے، دل کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور دعا بھی ایک ذکر ہے. دعا بھی ایک ذکر ہے. اور تلاوت قرآن کے بعد سب سے زیادہ افضل ذکر دعا ہے. ذکر کی سب سے اعلیٰ اور افضل قسم تو تلاوت قرآن ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑا ذکر نہیں ہے. سب سے عظیم ذکر، سب سے زیادہ نافع ذکر، سب سے زیادہ فائدہ مند ذکر کیا ہے؟ تلاوت قرآن. جتنا انسان قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ پیدا کرے گا، چاہے تلاوت کے ذریعے ہو چاہے اس کو سمجھنے کے ذریعے ہو، اتنا ہی قرآن کریم کے انوار و برکات انسان کے دل میں سمائیں گے. تو قرآن کریم سب سے زیادہ افضل ذکر ہے. لہذا ایک مسلمان معاشرے کی یہ خصوصیت تھی کہ صبح کو اٹھنے کے بعد کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کریں. جتنا قرآن کی تلاوت زیادہ ہوگی اتنی ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و محبت ترقی کرے گی، روحانیت ترقی کرے گی. تو سب سے افضل ذکر تو قرآن کریم کی تلاوت ہے یا قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ افضل ذکر ہے وہ دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگنے کی عادت ڈالنا. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور اس مانگنے کا نقد فائدہ تو یہ ہے کہ وہ ثواب مل گیا. آپ یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، گرمی دور کر دیجئے. یا اللہ سردی لگ رہی ہے، سردی کم کر دیجئے. یا اللہ
میں کہیں جانا چاہتا ہوں، اچھی سواری مجھے عطا فرما دیجیے، سواری میں بیٹھ گیا ہوں تو یا اللہ مجھے عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچا دیجیے، گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو یا اللہ میں سب کو عافیت کے ساتھ پاؤں، سامنے کھانا آ گیا ہے تو یا اللہ میں اس کو شکر کے ساتھ کھاؤں، مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر چھوٹی بڑی حاجت ہر وقت اللہ سے مانگنے کی عادت۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ عجیب بات فرمائے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو کہو کہ یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک کر دی۔ حالانکہ ظاہر ہے جب جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو اس کو جوڑنے کے لیے کوئی فکر کرے گا آدمی؟ خود اگر جانتا ہے جوڑنا خود جوڑے گا، خود نہیں جانتا تو کسی جاننے والے کے پاس جائے گا، اس کو دے گا، موچی کو دے گا کہ بھائی اس کو درست کر دو۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام یہ کرو کہ اللہ میرا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کرا دیجیے۔ پہلا کام یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم دعا کے بغیر، اللہ سے مانگے بغیر جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے خود کوشش کرو تو پتہ نہیں تم سے بنے یا نہ بنے۔ اور اگر تم کسی موچی کی تلاش میں ہو، موچی ملے یا نہ ملے، اور ملے تو تم سے کوئی ایسا مطالبہ کر دے کہ جی میرے پاس تو بہت کام ہے میں نہیں کر سکتا، اور اگر مطالبہ کر دے کہ بھائی چونکہ میرے پاس کام زیادہ ہے لہذا بہت پیسے لوں گا، تم دے نہ سکو، تو سارے جو اسباب ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لیکن جب اللہ سے مانگا کہ یا اللہ اس کو میرا ٹھیک کرا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا فرمائے گا۔ لہذا جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کا حکم دیا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو ایک مثال کے طور پر فرما دی نا آپ نے کہ مثال سے تمہارا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، کپڑا پھٹ گیا، اس پر بھی یہ صادق آتی ہے، اور کوئی نقصان ہو گیا اس پر بھی بات صادق آتی ہے، یا اللہ میرا نقصان ہو گیا مجھے اس کی تلافی کر دیجیے۔ دعا کا کثرت سے مانگنا اور مانگتے رہنا